السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اما بعد. عن المطلب قال لما مات عثمان بن مظعون اخرج بجنازته فدفن امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ان ياتيه بحجر الى آخر الحديث. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3206. موت اور جنازہ سے متعلق مسلسل چل رہا آج کا یہ 8واں درس آپ کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ الرحمن سعادت حاصل کریں گے. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے حضرت مطلب راوی حدیث ہیں. کہتے ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں نکلے. ان کا جنازہ نکالا گیا, ان کو دفن کیا گیا. امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ان یاتیہ بحجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ حکم دیا کہ وہ پتھر لائے. فلم یستطع حملہ فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تک گئے. وحسر عن ذراعیہ قال کثیر قال مطلب جو راوی حدیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سفیدی وہ نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور باہر رکھ دیا. پتہ چلا قبر کو نشانی کے طور پر کہ فلاں کی قبر ہے رکھ سکتے ہیں کچھ پتھر وغیرہ جو نشانی کے طور پر ہے کہ فلاں کی قبر ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو رکھا تو حملها فوضعها عند راسه, سر کے جانب اللہ کے نبی نے جب اس کو رکھا تو فرمایا وقال اتعلم بها قبر اخی. اس کے ذریعے یہ پتہ چلے گا, اس بات کا علم ہوگا کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے. وادفن الیہ من مات من اہلی, اور ان کے اہل میں سے میرے اہل میں سے جس کا انتقال ہوگا ان کے پاس ان کے ارد گرد میں اس کو دفن کیا جائے گا. پتہ چلا اگر کوئی اس بات کا خواہش مند ہو کہ میرا جو قریبی آج انتقال ہو رہا ہے اس کے بغل میں مجھے دفن کیا جائے تو یہ بات بھی درست ہے. اور قبر کی پہچان کے لیے کچھ نشانی کے طور پہ وہاں رکھنا, نصب کرنا, لگانا بھی درست ہے, مگر اس صورت میں کہ وہ بدعت کا سبب نہ بنے اور کسی شرک وغیرہ کا اڈا نہ بن جائے آگے چل کر کے, تو درست ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یعنی قبروں کو نشان لگا سکتے ہیں. قبر کتنی اونچی بنائی جائے؟ صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق قبر کو بناتے ہوئے یا تیار کرتے ہوئے جب مکمل ہو جائے تو اس پر کنکری اور پانی بھی ڈالنا مستحب ہے. کنکری اور پانی بھی آپ اس پر ڈال سکتے ہو, اس سے مٹی بیٹھ جاتی ہے, اڑنے اور ادھر ادھر ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا ہے. اور اونٹ کے کوہان کے مانند قبر بنانے کا حدیث کے اندر حکم ہے. اونٹ کے کوہان کے مانند بنانا چاہیے. ایسا ڈھالو, تھوڑا سا پانی اگر برسے بارش ہو تو وہ گر جائے ادھر ادھر سے, اس انداز سے قبر بنانا چاہیے. اور ایک بالشت سے زیادہ اونچا کرنا بھی درست ہے نہیں ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بھی روایت موجود ہے. حضرت ابو الحیاج اسدی اس روایت کے راوی حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر 969 نمبر کے ساتھ یہ روایت آپ کو ملے گی. کہتے ہیں قال علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ کو اس کام پر نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ کیا کام تھا وہ؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ, کوئی تصویر تمہیں مل جائے, مورتی مل جائے تو اس کو توڑ دینے کا, پھوڑ دینے کا, برابر کر دینے کا. اور لا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبر مشرفا الا سویتہ, اور کوئی اونچی قبر مل جائے جیسا آج کل قبر پجاری اور بدعتی وغیرہ بناتے ہیں, اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے, تو ایسی قبر اگر مل جائے تم کو اونچی ابھری ہوئی جو ایک بالشت سے اوپر ہو, اس کو توڑ دینے کا, اس کو بھی برابر کر دینے کا, زمین دوز کر دینے کا, مٹا دینے کا. ایک بالشت قبر بنانا چاہیے تاکہ وہ نشانی کے طور پہ اس طرح سے رہے کہ بھائی قبر پر چلنا پھرنا, اس پر بیٹھنا تو منع ہے. آگے انشاءاللہ وقت ملا تو درس میں آئے گی یہ بات. قبر پر اٹھنا بیٹھنا یہ سب منع ہے. تو بے خیالی میں جب زمین کے بالکل برابر قبر کر دی جائے گی تو کوئی بھی بندہ جا کر اس پر پیر رکھ دے, اس پہ بیٹھ جائے, اس پہ اور کچھ کرنے لگے, پیشاب پاخانہ کا بھی اندیشہ کوئی جا کر کے وہاں کا ڈالے. لیکن جب ابھری ہوئی ہے تھوڑا تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ قبر ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے. اس لیے ایک بالشت احترام کی غرض سے مطلب اس قبر کو اونچا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. یہ روایت آپ کو صحیح ابن حبان کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 602 کے تحت مل جائے گی. سنن بیہقی کے اندر بھی ملے گی. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت پر حسن ہونے کا بھی حکم لگایا ہوا ہے.
کنکری اور پتھر رکھنے والی جو روایت ہے وہ بھی بیہقی کے اندر ملے گی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر صحیح ہونے کا بھی حکم لگایا ہے. قبر پر جو پانی چھڑکا جاتا ہے اس تعلق سے اور بھی کچھ روایتیں ہیں لیکن سندن وہ صحیح نہیں ہے. ایک سند صحیح ہے اس تعلق سے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس کی تخریج کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی چھڑکا تھا. اس بات کی دلیل ملتی ہے. اب یہاں تک مکمل ہو گئی بات. قبر کے ارد گرد کھڑے ہو کر کے دعا مانگ لیا جائے جو پچھلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے. حدیث کی روشنی میں انفرادی طور پہ دعا کی جائے یہی بہتر ہے. ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہو, ہاتھ گرا کر بھی دعا کر سکتے ہو. اب آگے اگر کبھی قبر کھودنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق حدیث نمبر 1352 کے تحت یہ روایت آپ کو مل جائے گی. اگر کسی شرعی عذر کے تحت قبر کھودنے کی نوبت آئے تو کھود سکتے ہو, ورنہ قبر کو نہیں کھودنا چاہیے کیونکہ اس میں مردے کی بے حرمتی ہوتی ہے. مردے کی بے حرمتی ہوتی ہے. شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو بغیر غسل کے جو ہے دفن کر دیا گیا, یا بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا ہے, یا کوئی اور شرعی عذر ہو سکتی ہے. آج کل محکموں میں بھی یہ بات پہنچتی ہے فلاں شخص مر گیا یا مار دیا گیا تو اس کی چیکنگ کے لیے لوگوں نے جلدی سے لے جا کر کے دفن کر دیا تو اس کی چیکنگ کے لیے, اور جو مجرم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یا عدالتوں سے اس کو سزا دلوانے کے لیے پتہ کیا جائے کہ آخر وجہ کیا تھی, اس کا انتقال ہوا تو فلاں کا ہاتھ تو اس میں تو نہیں ہے, زہر کھلا کے کسی نے مار دیا یا کچھ اور طریقے سے مار دیا, اس کو چھپایا جا رہا ہے اور مجرم بچا جا رہا ہے, تو اس تعلق سے انشاءاللہ اس کی قبر کھودی جا سکتی ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی قبر نہ کھودی جائے کیونکہ اس میں مردے کی بے حرمتی ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قبر سے مردے کو نکالنا بھی ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو تھا اس کے قبر میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا تھا. تو قبر سے بوقت ضرورت بندے کو نکالا جا سکتا ہے. یہ روایت دلیل ہے. 1352 نمبر کی روایت ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دفن مع ابی رجل, میرے والد صاحب کے ساتھ ایک آدمی دفن کر دیا گیا. فلم تطب نفسی حتی اخرجتہ, میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا تو میں نے ان کو نکال لیا, اپنے والد کو نکال لیا. وجعلتہ فی قبر علی حدۃ, تو میں نے ان کو دوسری قبر کے اندر دفن کر دیا. انہوں نے نکالا ہے. نکالنے کا ثبوت بخاری شریف کی اس روایت سے ملتا ہے. اور اس کے بعد وہاں اور بہت سارے ہمارے بدعتی بھائی ہوتے ہیں, کیوڑے کے پانی کا چھڑکاؤ کریں گے, ہار مالائیں چڑھائیں گے, پھول بتاشے چڑھائیں گے اور دنیا بھر کے طرح طرح کے خرافات کریں گے. وہاں اذان دیں گے تاکہ خاتمہ بالخیر ہو. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو وہ دلیل بنا کے وہاں لے جا کر کے پھر اذان دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی ایک بھی دلیل نہیں ملتی. صحیح تو ہو جا, صحیح تو دور کی بات, ضعیف روایت تک اس زمن میں نہیں ملتی ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکے. اب یہاں سے تدفین کا معاملہ مکمل ہوا. رہے میت کے غمگین ورثہ جو اپنے کسی قریبی کے جدائی کے غم میں بیچارے آنسو بہا رہے ہیں, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے تدفین سے پہلے بھی تدفین کے بعد بھی جب ہمیں موقع ملے, جب ان سے ملاقات ہو جائے, ان سے ملاقات کی جائے, ان کے ساتھ ہمدردی جتائی جائے, ان کے جو کام بکھرے پڑے ہوں اس کو سنبھالا جائے, جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ان کے لیے تسلی کے 2 لفظ دیے جائیں, محبت کے 2 بول ان کے سامنے بولے جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی بھی ایک فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے تعزیت کی ہے, غم میں شریک ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لختے جگر ہے زینب رضی اللہ عنہا کے ایک لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بھیجا. بخاری کی 1284 نمبر کے تحت روایت مل جائے گی آپ کو. انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ ہمارے لڑکے کا انتقال ہو رہا ہے, فاتنا فارسل یقرئ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا, کہا جاؤ میری بیٹی سے سلام کہہ دینا. سلام کہنے کے بعد وہ یقول ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى, کہ بے شک جو اللہ نے لے لیا وہ اللہ کا ہے, وَلَهُ مَا أَعْطَى, اللہ نے جو دے دیا وہ بھی اللہ کا ہے, جو لے لیا وہ بھی اللہ کا, جو اللہ نے دیا تم کو وہ بھی اللہ کا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, اور اس کے پاس ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے.
ہاں وکل شیء عنده باجل مسمى، اس کے پاس ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، اس سے پہلے کوئی چیز فنا نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی. فلتصبر ولتحتسب، تو تم کو چاہیے کہ اب صبر کرو اور اللہ رب العالمین سے اجر کے طلبگار بن جاؤ. کچھ آخری باتیں بھی اس ضمن میں ہیں، انشاءاللہ الرحمن آنے والے درس میں بیان کر کے اس موضوع کو ختم کر کے کوئی دوسرا موضوع لیا جائے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.